اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے بچا کیسے جائے گا، بچاؤ کیسے ممکن ہے، انسداد سد باب ان کا کیسے ہوگا۔ مولا کائنات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فتنے آئیں گے۔ مولا حیدر کرار نے سوال کیا کہ حضور آپ نے فتنوں کی خبر تو دی ہے، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ فرمائیں کہ ان فتنوں سے بندہ نکلے گا کیسے، نکلے گا کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جب فتنے آئیں تو قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن مجید کو نہ چھوڑنا، اور فرمایا یہ گارنٹی ہے کہ جو بندہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، فتنوں کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف تلاوت کلام مجید، قرآن مجید کو پڑھ لینا ثواب کی نیت سے، اس سے ہم فتنوں سے بچ جائیں گے؟ قرآن مجید کو پڑھنے کا بڑا اجر ہے، اس کے ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جو پورا سپارہ پڑھتا ہے 2 سپارے پڑھتے ہیں اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ لیکن قرآن خود کہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ کہ پڑھ لیا ہے اب اس کی پیروی بھی کرو، اب اس کو سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا پیغام کیا ہے۔ قرآن پڑھنا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ بالکل اس طرح ہے، فرمایا جس طرح ایک بادشاہ اپنے وزیر کو خط لکھتا ہے کہ تم محل تعمیر کرو میرے لیے، اب وہ وزیر روزانہ بادشاہ کا خط پڑھتا ہے، روز پڑھتا ہے، صبح بھی پڑھتا ہے شام بھی پڑھتا ہے کہ بادشاہ کا خط آیا ہے، محل نہیں بنا رہا، تو آپ بتائیں کہ بادشاہ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ سارے بولے نا، راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا کہ میں نے تمہیں خط اس لیے نہیں لکھا تھا کہ تم بار بار پڑھتے رہو اور جو لکھا ہے اس پر عمل نہ کرو۔ تو رب فرماتا ہے کہ تم بار بار کہتے ہو اقیم الصلاۃ، لیکن نماز قائم کب کرو گے؟ بار بار کہتے ہو کہ زکوٰۃ دو، دو گے کب؟ روزے رکھنے کا حکم بار بار پڑھتے ہو، رکھو گے کب؟ اور سود سے بچنے کا حکم قرآن میں پڑھ رہے ہو، لیکن سود سے بچو گے کب؟ حلال اور حرام کی تمیز کب کرو گے؟ اور جو پیغام قرآن کے ذریعے میں نے تمہیں دیا اس پر عمل کب کرو گے؟ تو فرمایا قرآن تلاوت قرآن تک محدود نہیں ہونا چاہیے، اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ فَاتَّبِعُوهُ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ یہ جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں قرآن ان کے لیے شفا ہے۔ سینوں میں شک پڑ جاتا ہے، آج جس طرح ہماری نوجوان نسل الحاد کی وجہ سے اور تصوف کو بدنام کرنے کی جو کوششیں کی گئی ان وجہ سے شک میں مبتلا ہے، تو وہ پہلا کام یہ کرے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، ان کے شک کو دور کرنے کا نسخہ قرآن میں ہے، ان کے سوالوں کا جواب قرآن مجید میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ شفا ہے کس کے لیے؟ جو روحانی بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی، قرآن ان کے لیے شفا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کی تاثیر، یہ ماہ رمضان کی الوداعی گھڑیوں کا یہ پیغام بھی آپ سنیں، قرآن کی تاثیر دیکھیے کہ ہم نے پڑھا سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر ہم ساتھ کسی مستند صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ مفسر کا ترجمہ ساتھ پڑھ لیں، مختصر تفسیر پڑھ لیں، تو آپ یقین جانیں کہ ہماری زندگی سنور جائے۔ لیکن ہم نے قرآن کو تلاوت تک محدود رکھا، اصول ثواب کے لیے یا اصال ثواب تک محدود کر دی، اور بعض لوگوں نے تو پڑھا بھی نہیں، قسمیں کھانے کے لیے رکھا ہے۔ جب کوئی معاملہ ہوا ہاتھ رکھا قسم کھا لی، اس کے اندر کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے، اس کیا کہہ رہا ہے اس کو نہیں سمجھا۔ حضرت ابو ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر کر رہا تھا کشتی کے اندر، ایک شخص جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا وہ شراب پینے لگا، اس نے اپنی لونڈی سے کہا کہ مجھے کچھ سناؤ، وہ لونڈی اس کو گانے سنانے لگی، نغمے سنانے لگی، شراب کے نشے میں مست ہو کر حضرت ابو ہاشم فرماتے ہیں مجھ سے کہنے لگا آپ بھی کچھ سنائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا میں جو تجھے کلام سناؤں گا ایسا کلام تو نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا اب توجہ سے سن، میں کیا تجھے سنانے لگا ہوں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت۔ فرماتے ہیں جب میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو وہ کانپنے لگ گیا،
قرآن کا معنی جانتا تھا، کانپنے لگ گیا، شراب کا جام اس نے زمین پر مارا اور لونڈی سے کہنے لگا جا تو آزاد ہے۔ کانپنے لگا۔ فرماتے جب میں اس آیت پر پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ کہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پہلی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے آسمان سے زمین پر جھڑ پڑیں گے، پہاڑ چلنا شروع کر دیں گے، اور یہاں تک پہنچا قرآن کی آیت پر کہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو وہ بندہ کانپنے لگا اور میرے قریب آ کے کہنے لگا توبہ کی کوئی صورت ہے کہ میں آج اگر معافی مانگ لوں، گناہوں سے پلٹنا چاہوں تو کیا میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ فرمایا جس رب کا کلام تو سن کر کانپا ہے وہی رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ تم میرے بندے ہو، گناہ کر لیا ہے، تم باغی نہ ہو، لوٹ کر میری طرف آ جاؤ، لوٹ کر میری طرف آؤ۔ تو فرمایا فتنوں سے بچنے کا پہلا نسخہ کہ قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ لازماً پکڑ لیا جائے۔